حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیاء کرام کے درمیان بڑی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں آپ کی عظمت و رفعت، علمی وجاہت، کمال و ولایت اور کثرت کرامت کا چرچا رہا۔ آپ سے پہلے کے اولیاء نے آپ کی آمد کی بشارت دی، اور آپ کے عہد والوں نے اپنا مقتدا اور سردار تسلیم کیا، اور آپ کے بعد والوں نے آپ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ آپ کے وصال کو تقریباً 900 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر آج بھی آپ کی عظمتوں کرامتوں کا آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور انشاءاللہ چمکتا رہے گا۔ آپ نے خود فرمایا کہ اگلوں کے سورج غروب ہو گئے، لیکن ہمارا سورج ہمیشہ بلندی کے افق پر روشن رہے گا اور کبھی غروب نہ ہوگا۔ یہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے زمانے میں عراق کا شیخ المشائخ تاج العارفین حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قیامت تک آپ کی ولایت کی چرچے کی بشارت دی، اور دنیا والوں کے سامنے آپ کی عظمت و رفعت کو بڑے نرالے انداز سے بیان کیا، اور دنیا والوں کے سامنے بڑے نرالے انداز سے بیان کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکپن کے زمانے سے ہی آپ کی ولایت کا چرچا رہا، اور کیوں نہ ہو، آپ تو مادر زاد ولی ہے۔ رمضان کے مہینے میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ کی اس کرامت کا چرچا پورے جیلان میں ہر طرف پھیل گیا، اور ان دنوں جیلان کی گلیوں میں یہ بات گونج رہی تھی کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ آپ کی اس کرامت کا شہرا پورے جیلان میں ہر طرف پھیل گیا، اور ان دنوں جیلان کی گلیوں میں یہ بات گونج رہی تھی کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ اور یہی تک بس نہیں، بلکہ ایک بار ماہ رمضان کے چاند کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہوا۔ یہی تک بس نہیں، بلکہ ایک بار ماہ رمضان کے چاند کے سلسلے میں اختلاف ہوا، تو آپ کی والدہ نے فیصلہ فرمایا کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، آج رمضان کی 1 تاریخ ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا عبد القادر رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا، اور آج اس نے دودھ نہیں پیا ہے۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کے سردار ہونے والے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو لڑکپن کے زمانے سے ہی لہو و لعب اور دنیا داری سے محفوظ رکھا۔ بچپن کے زمانے میں، لڑکپن کے زمانے میں جب کبھی آپ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتے تو ایک غیبی آواز آتی، ایلیا یا مبارکو، ایلیا یا مبارکو، اے برکت والے میری طرف آ جا، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی خبر آپ سے پہلے کے اولیاء نے دی، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ ولایت کی ایسی منزل پر فائز ہوں گے کہ ایک دن خدا کے حکم سے یہ اعلان کریں گے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے برسر منبر یہ اعلان فرما ہی دیا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ جیسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرمایا تو روئے زمین کے تمام اولیاء کرام نے یہ کہتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا کہ اے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قدم مبارک نہ صرف ہماری گردن پر ہے بلکہ ہمارے سروں اور آنکھوں پر بھی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ اعلان فرمایا تو روئے زمین کے تمام اولیاء کرام نے یہ کہتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا کہ اے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سروں اور آنکھوں پر بھی ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا،
شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے مریدین اور ساتھیوں کے ساتھ ایک محلے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اپنے آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو مسلمان شخص نے کہا کہ یہ عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ہے۔ یہ سن کر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا کہ حضور کی شان میں گستاخی، جبکہ انبیاء کرام نے خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام اور سردار تسلیم کیا ہے۔ حضور کی شان میں گستاخی، جبکہ انبیاء کرام نے خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا امام اور سردار تسلیم کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عیسائی سے فرمایا کہ تم کس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل کہتے ہو؟ وہ عیسائی کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سن، میں نبی نہیں ہوں بلکہ رسول پاک کی اولاد اور ان کی امتی ہوں۔ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو ہمارے نبی کی فضیلت اور برتری کو تسلیم کرے گا؟ وہ عیسائی حیرت سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ضرور تسلیم کروں گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قبرستان لے کر چل اور کوئی پرانی قبر جسے تو جانتا ہو بتا، میں قبر کے مردے کو زندہ کروں گا۔ وہ عیسائی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر قبرستان گیا اور ایک بہت پرانی اور بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کی طرف دیکھا۔ توجہ کی درخواست ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قبرستان لے کر چل اور کوئی بہت پرانی قبر جسے تو جانتا ہو بتا، میں مردے کو زندہ کروں گا، بتا میں قبر کے مردے کو زندہ کروں گا۔ وہ عیسائی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قبرستان لے کر گیا۔ وہ عیسائی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ایک قبرستان گیا اور ایک بہت پرانی اور بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ قبر کی طرف دیکھا۔ توجہ کی درخواست ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس قبر کا مردہ دنیا میں گانے بجانے کا پیشہ کرتا تھا، اگر تیری مرضی ہو تو یہ مردہ گاتا ہوا قبر سے باہر نکلے۔ وہ عیسائی حیرت سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ یہ تو اور اہم بات ہے، ایسا ہی کیجیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ قم باذن اللہ، تو قبر شک ہو گئی، قبر شک ہو گئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا قبر سے باہر نکلا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کی طرف دیکھا اور فرمایا قم باذن اللہ، تو قبر شک ہو گئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان دیکھ کر، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر عیسائی نے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، یہ غوث پاک کی شان ہے۔ غوث پاک قبر کے اوپر کھڑے ہیں اور قبر کے اندر مردے کو دیکھتے ہیں، قبر کے اندر مردے کو دیکھ رہے ہیں اور مردے کے پیشہ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ ایک بزرگ شیخ احمد جام تھے جو شیر کی سواری فرماتے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ جس خانقاہ میں تشریف لے جاتے اپنے شیر کی یہ خوراک کے لیے ایک گائے طلب کرتے اور تمام بزرگوں پر ان کی حیبت کا اس قدر سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ ہر بزرگ بلا چوچرا ایک گائے پیش کر دیا کرتا۔ چنانچہ بغداد شریف پہنچے تو وہاں بھی حسب عادت خادم کو خانقاہ غوثیہ میں بھیج کر گائے کا مطالبہ کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ارشاد فرمایا، شیخ احمد جام ہمارے مہمان ہے اور ان کا مطالبہ ضرور پورا کیا جائے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو گائے بھیجنے کا حکم فرمایا۔ محترم حضرات توجہ کی درخواست ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو گائے بھیجنے کا حکم فرمایا۔ جب شیخ احمد جام کو خادم نے خبر دی کہ گائے آ رہی ہے تو وہ اکڑ کر بولے
کہ دیکھ لیا تم نے ہمارا دبدبا۔ بہرحال غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا خادم گائے لے کر چلا، اور ایک پتلا دبلا کتا جو خانقاہ غوثیہ کے لنگر کھانے کی ہڈیوں پر گزر بسر کرتا تھا اور دروازے پر پڑا رہتا تھا، وہ کتا بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جیسے شیخ احمد جام کا شیر گائے پر جھپٹا تو کتے نے ایک دم لپک کر شیر کا گلا پکڑ لیا اور اپنے پنجوں سے شیر کا پیٹ پھاڑ ڈالا، اور کتا گائے کو ہانک کر خانقاہ غوثیہ میں لے آیا۔ شیخ احمد جام نے اپنے شیر کا یہ حال زار دیکھ کر اور پتلا دبلا کتے کی ہمت و جرأت کا مشاہدہ کر کے سمجھ گئے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تصرف ہے اور یہ یقیناً میرے غرور کا جواب ہے۔ آپ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔